السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان بن حرب ان ہرقل قال لہ الی آخر۔ یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف باب کہا، باب یعنی سکون کے ساتھ، کیونکہ یہ کسی اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہے، اس لیے سکون پر مبنی ہوگا، اس کے لیے کوئی اعراب نہیں ہے۔ باب کہا، یہاں پر کوئی عنوان باب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر نہیں کیا۔ اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، جہاں پر بھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ صرف باب کہیں اور عنوان باب قائم نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما قبل کے باب کے لیے یہ باب فصل کے درجے میں ہے، اور اس کا من وجہ تعلق ما قبل کے باب سے ہوتا ہے، اور چونکہ اس سے پہلے جو باب گزرا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام، ایمان، دین سب ایک ہیں، تو اس باب کے تحت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث ذکر کر رہے ہیں اور جو ہرقل بادشاہ کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اس سے بھی یہی معلوم ہوگا کہ ایمان کا اطلاق وہاں دین پر کیا گیا ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور دین ایک ہیں۔ اسی من وجہ مناسبت کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر صرف باب کہا اور ما قبل کے باب کے لیے اس کو فصل کے درجے میں رکھ دیا اور عنوان باب الگ سے قائم نہیں کیا۔ یہاں پر جو ایک لمبی حدیث ہے جس کو باب و بدیل وحی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اس لمبی حدیث کا یہاں پر کچھ ٹکڑے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کر دیے ہیں، جن سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہرقل نے ایمان کا اطلاق دین پر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان اور دین دونوں ایک ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہرقل سے جو یہ روایت منقول ہے، تو ہرقل تو کافر تھا اور کفر ہی پر وہ مرا تھا، تو اس کے قول سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیسے کر لیا اس بات پر کہ ایمان اور دین دونوں ایک ہیں؟ تو کافر کے قول سے استدلال کرنا یہ تو صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہرقل نے اپنی رومی زبان میں بات کہی تھی، اور حضرت ابو سفیان نے اس کی روایت عربی میں کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو عربی میں بتایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ عربی زبان کے ماہر ہیں انہوں نے اسی طور پر روایت کیا۔ تو یہاں پر در حقیقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان پر دین کا اطلاق صحیح ہے،
تو استدلال در حقیقت حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول سے ہے، نہ کہ ہرقل کے قول سے، کیونکہ ہرقل کا قول تو اس کی رومی زبان میں تھا، جس کی تعبیر اور جس کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب کیا تو یہاں پر ایمان کا اطلاق دین پر کیا ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا اب درست ہو جائے گا۔ اب کیا ہے اس باب کے تحت حدیث؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ قال، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن حمزہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے روایت کرتے ہوئے صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ سے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی، اخبرہ، انہیں خبر دی، قال، اور خبر دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا اخبرنی ابو سفیان ابن حرب، مجھے ابو سفیان ابن حرب نے بتایا ان ہرقل، کہ ہرقل جو قال لہو، ان سے کہا ہرقل نے، یعنی ابو سفیان ابن حرب سے ہرقل نے کہا، کیا کہا؟ سألتک هل یزیدون ام ینقصون، میں نے تم سے پوچھا کہ اسلام کے اور ایمان کے چاہنے والے اور دین اسلام کے ماننے والے لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ فزعمت انہم یزیدون، تو تم نے کہا کہ وہ تو بڑھ رہے ہیں۔ زعم یزعم خیال کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی کہنا بھی ہوتا ہے۔ فزعمت انہم یزیدون، تو تم نے جواب میں کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، یعنی ابو سفیان ابن حرب نے جواب میں کہا کہ وہ تو بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، تو ہرقل نے کہا ایمان کا یہی حال ہے، یعنی دین اسلام کا یہی حال ہے کہ لوگ بڑھتے رہیں گے حتی یتم، یہاں تک کہ دین اور ایمان یہ مکمل ہو جائے گا، تام ہو جائے گا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، اور ایسے ہی میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی بھی شخص اپنے دین سے بیزار ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، بعد ان يدخل فیہ، بعد اس کے کہ وہ دین میں داخل ہو، یعنی دین میں داخل ہونے کے بعد کیا دین سے بیزار ہو کر کیا کوئی مرتد ہوتا ہے؟ فزعمت، تو تم نے جواب میں یہ کہا اللہ، کہ کوئی بھی مرتد نہیں ہوتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایسا ہی ہے ایمان، یعنی ایمان کی چاشنی جسے مل جاتی ہے، ایمان کی تازگی جسے مل جاتی ہے، تو وہ کبھی بھی کفر کی طرف منہ نہیں کرتا ہے۔ حین تخالط بشاشتہ القلوب لا یسخطہ احد، یعنی جس وقت ایمان کی بشاشت اور تازگی دلوں میں سرایت کر جاتی ہے، خالط یخالط و مخالطتاً کا معنی ہوتا ہے مل جانا، سرایت کر جانا، اور بشاشت کا معنی تازگی، جب ایمان کی تازگی دلوں میں سرایت کر جاتی ہے، لا یسخطہ احد، تو اس دین کو اور اس ایمان کو کوئی بھی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے اور اس سے کوئی بھی بیزار نہیں ہوتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو پیش کرنے سے مقصود یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ ایمان اور دین دونوں ایک ہیں، جیسے کہ یہاں پر اس روایت میں ایمان بولا گیا کہ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایسی دوسری جگہ فرمایا گیا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، تو یہاں پر ایمان سے مراد دین ہے، دین اسلام مراد ہے۔ تو امام بخاری کا مقصود یہی ہے کہ اسلام، ایمان اور دین سب کا مصداق ایک ہے۔ تو من وجہ ما قبل کے باب سے اس
حدیث کو اور اس باب کو مناسبت ہو گئی تو یہ باب ما قبل کے باب کے فصل کے درجے میں ہو گیا۔ یہی امام بخاری کا مقصود تھا، جو مقصود واضح ہو گیا۔ اس حدیث کی تخریج امام مسلم نے کتاب الجہاد میں کی ہے اور امام ابو داؤد نے کتاب الادب میں کی ہے، جبکہ امام ترمذی نے ابواب الاستئذان میں اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ باب فضل من استبرأ لدینہ، یہ باب اس انسان کی فضیلت کے بیان میں ہے جو دین کے خاطر گناہوں سے دور رہے۔ استبرأ، یستبرئ، استبراء کا معنی ہوتا ہے دور رہنا۔ یہاں پر ہے من استبرأ لدینہ، جو اپنے دین کے خاطر دور رہے۔ کس سے دور رہے؟ یعنی گناہوں سے دور رہے۔ تو اس باب میں اس شخص کی فضیلت کو بتایا جائے گا جو دین کے خاطر گناہوں سے دور رہتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس باب کو ما قبل کے باب سے مناسبت یہ ہے کہ ایمان، ما قبل میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان، اسلام اور احسان تمام کا ذکر ہوا ما قبل میں، اور یہ بتایا گیا کہ دین، اسلام، ایمان، احسان سب کا مصداق ایک ہے، اور اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا یہ فضیلت کا کام ہے۔ تو من وجہ اس باب کو بھی ما قبل کے باب سے مناسبت ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت نعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو نعیم نے تصغیر کے ساتھ، ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا زکریا عن عامر، کہ ہم سے حدیث بیان کی زکریا نے عامر سے روایت کرتے ہوئے، اور عامر نے کہا سمعت نعمان ابن بشیر، میں نے نعمان ابن بشیر کو کہتے ہوئے سنا، یقول کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول سرکار فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان مشتبہات ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، جن مشتبہات کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو شخص مشتبہات سے بچے اور مشتبہات سے دور رہے، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو وہ اپنی عزت و آبرو اور اپنے دین کے لیے گناہ سے بچ گیا۔ ومن وقع فی الشبہات کراع یرعی حول الحمى یوشک ان یواقعہ، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اور جو شخص شبہات میں یعنی مشتبہات میں واقع ہو اور اس میں پڑے، تو اس شخص کی کہاوت اور اس شخص کی مثل کا راعن، اس چرواہے کی طرح ہے، یرعی حول الحمى، حما سے مراد یہاں پر شاہی چراگاہ ہے۔ جو راعی اور جو چرواہا اپنے جانوروں کو شاہی چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے، یوشک ان یواقعہ، تو قریب ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو اس چراگاہ میں ڈال دے۔ الا وان لکل ملک حما، نبی کریم نے فرمایا سنو، بے شک ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہے۔ الا ان حم اللہ فی ارضہ محارم، اور سن لو بے شک اللہ رب العزت کا حما کا معنی چراگاہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جانب جب اس کی اضافت ہے تو اب ہم یہاں پر چراگاہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کا ترجمہ حما ہی کریں گے۔ اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس کا حما کیا ہے۔ الا ان حم اللہ فی ارضہ محارم،
سنو اللہ کا حما اس کی زمین میں اس کے محارم ہیں، یعنی حرام چیزیں ہیں۔ الا و ان فی الجسد مضغۃ، سرکار نے فرمایا سنو بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ مضغہ کا معنی گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا۔ بے شک سنو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے یا گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صالح رہتا ہے تو پورا جسم صالح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور سرکار نے فرمایا تنبیہ کرتے ہوئے سنو وہ دل ہے، وہ دل ہے جس کو سرکار نے فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اور دل ایک ایسا ٹکڑا ہے جسم کا کہ اگر وہ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے تو جسم خراب ہو جائے گا، اور وہ صالح رہے تو جسم صالح رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی اور خون کا سرکولیشن جو ہوتا ہے وہ قلب ہی سے ہوتا ہے، دل ہی سے ہوتا ہے۔ اگر قلب کے اندر کوئی پریشانی واقع ہو جاتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اور قلب اگر صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث پاک میں مشتبہات لفظ مذکور ہوا۔ مشتبہات کے لفظ میں 5 روایتیں ہمارے محدثین نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو مشتبہات، اور دوسرا متشبہات بھی محدثین نے کہا ہے، اور تیسرا ہے مشبہات، اور چوتھا مشبہات، اور پانچواں مشبہات۔ یہ 5 روایتیں مذکور ہیں اس لفظ کے اندر۔ اس جگہ پر علامہ خطابی علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا کہ مشتبہات ہر وہ چیز ہے جو من وجہ حلال اور من وجہ حرام کے مشابہ ہو، تو اس کو مشتبہ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ فرمایا جس چیز کی حلت و حرمت کے دلائل متعارض ہوں، یہ بھی نہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ حلت ہے، اس میں حلت ہے، یہ بھی معلوم نہ ہو پاتا ہو کہ یہ حرام ہے، تو حلت اور حرمت کے دلائل آپس میں متعارض ہوں تو ایسی چیز کو مشتبہ کہیں گے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ جس کی حلت اور حرمت میں علماء مختلف ہوں، کہ بعض علماء حلال کہتے ہیں اور بعض علماء حرام کہتے ہیں، تو ایسی چیز کو مشتبہ کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا جس کی حلت اور حرمت میں شک واقع ہو جائے اس کو مشتبہ کہتے ہیں۔ یہاں پر علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے یہ نقل فرمایا کہ حلت و حرمت کے درمیان مکروہ ایک گھاٹی ہے، جو انسان مکروہ کا ارتکاب بکثرت کرے، یعنی مکروہ کے ارتکاب کا عادی ہو جائے تو وہ وادی حرمت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جو شخص مشتبہات سے بچ گیا تو وہ اپنے دین کے خاطر گناہ سے، دین کے لیے گناہ سے بچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے جو یہ فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان ایک مکروہ کی وادی ہے، ایک مکروہ کی گھاٹی ہے، اگر کوئی انسان اس مکروہ میں پڑ جاتا ہے، یعنی اس میں گھستا ہے، تو وہ عن قریب اس کے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ حرام میں داخل ہو جائے۔ ایسا شخص جو کہ مشتبہات میں پڑتا ہے اور حرام کے قریب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مشتبہات سے بچو تاکہ تمہارے دین کے خاطر تم گناہ سے بچ جاؤ۔ اور ایسا شخص کہ جو مشتبہات میں پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اس چرواہے سے تشبیہ دی ہے
جو چرواہا شاہی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چرائے، تو جانور ہیں وہ کب منہ شاہی چراگاہ میں ڈال دیں یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس سے تشبیہ دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تشبیہ جو ہے یہ تشبیہ ملفوف ہے، یعنی چند چیزوں کو مشبہ بھی بنایا گیا ہے اور چند چیزوں کو مشبہ بنایا گیا ہے۔ ایک طرف چراگاہ ہے، ایک طرف مشتبہات ہیں۔ مشتبہات کو تشبیہ چراگاہ سے دی اور شاہی چراگاہ سے۔ ایک طرف چراگاہ میں چرانے والا راعی یعنی چرواہا ہے، تو دوسری طرف مشتبہات میں پڑھنے والا شخص ہے۔ ایک طرف اس کے جانور ہیں جو کہ اس میں پڑھ سکتے ہیں، دوسری طرف اس آدمی کا مشتبہات میں پڑھنا ہے۔ تو یہ چند امور کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اسی تشبیہ کو تشبیہ ملفوف کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تشبیہ ملفوف کے طور پر یہ فرمایا کہ جیسے کہ ایک چرواہا شاہی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چرائے تو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اس کے جانور اس شاہی چراگاہ میں منہ مار لیں، اور جب شاہی چراگاہ میں منہ مار لیں گے تو وہ شخص بادشاہ کی جانب سے سزاوار بن جائے گا اور وہ شخص مستحق کے سزا بنے گا۔ ایسے ہی نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشتبہات میں داخل ہو جاتا ہے اور مشتبہات میں پڑتا ہے تو ایسی صورت میں اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ حرام کی طرف چلا جائے، اور جب حرام کی طرف چلا جائے گا تو وہ بھی غضب الہی کا اور وہ شخص ناراضگی الہی کا اور عذاب الہی کا سزاوار ہو جائے گا۔ اس معنی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تشبیہ دی۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور گوشت کا ٹکڑا اگر خراب ہو جائے گا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ سرکار کا مقصود اس حدیث اس جملے سے یہ ہے، یعنی لوگوں کو، امت مسلمہ کو گناہ سے بچانے کی طرف سرکار نے یہ اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ اپنے دل کو صاف ستھرا کرو، تزکیہ قلب کرو، دل کی اصلاح کر لو، تاکہ تمہارا دل صحیح اور سالم رہے تو تمہارا جسم بھی صحیح اور سالم رہے گا۔ اگر یہ دل بہکا تو دل کے بہکنے سے جو فساد کی راہ ملے گی اس سے پورا جسم فاسد ہو جائے گا، اور اگر یہ جسم صحیح رہے، یہ لوتھڑا صحیح رہے تو ایسی صورت میں پورا جسم صحیح رہے گا۔ یعنی یہ جسم تبھی کام کا ہے، یہ جسم تبھی ہمارے لیے باعث برکت ہے جب کہ ہمارا دل صالح رہے، اور ہم دل صالح رہے گا تو ہمارے جسم بھی صالح رہے گا۔ دل اگر صاف ستھرا رہے گا تو ہمارے جسم سے بھی عبادتوں کا صدور ہوگا، ہمارے جسم سے تسبیح اور ذکر الہی کا صدور ہوگا۔ تو اس دل کے ساتھ ہمارے جسم کا بہت بڑا تعلق ہے، جسمانی طور پر بھی تعلق ہے، زندگی کے طور پر بھی تعلق ہے کہ اگر قلب حرکت کرنا بند کر دے تو ایسی صورت میں پورا جسم حرکت کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسے ہی معنوی طور پر بھی تعلق ہے کہ اگر قلب صالح رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے تو ہمارا جسم بھی عبادت و ریاضت کے لیے اچھا ہوتا ہے، ہمارا جسم بھی عبادت و ریاضت میں لگا رہتا ہے۔ یہ معنوی طور پر ہے۔ جسم کا مدار جو ہے وہ قلب ہی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں آتا ہے تو سب سے پہلے انسانی ساخت جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے دل کا نشان بنتا ہے۔ جب روح جسم سے متعلق ہوتی ہے تو سب سے پہلے دل ہی حرکت میں آتا ہے اور دل ہی میں دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔
جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے آخر میں یہ دل جو ہے اپنی حرکت کو بند کرتا ہے، دل کی حرکت سب سے آخر میں بند ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم کے اندر جو روح ہے، اس روح کا مرکز وہ یہی قلب ہے، اس کی حرکت کا مدار اس کی یعنی جسم کی حرکت کا مدار یہی حرکت قلب ہے۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں بتایا۔ باب اداء الخمس من الایمان، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ 5واں حصہ ادا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی کہ جو لوگ غزوہ میں جاتے ہیں، جنگوں میں جاتے ہیں اور مال غنیمت ان کو حاصل ہوتا ہے، تو ان مجاہدین پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور 5واں حصہ ادا کریں۔ تو 5واں حصہ ادا کرنا یہ بھی مجاہدین پر یہ واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5واں حصہ ادا کرنا یہ ایک عمل ہے جو کہ واجب ہے، اور جب واجب ہے تو اس کی ادائیگی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب اگر کوئی ادا کرے گا تو وہ اس کا ایمان کامل ہوگا، اور ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس باب کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الایمان میں ذکر فرمایا۔ اب اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث ذکر کر رہے ہیں، وہ حدیث آپ لوگوں نے مسلم شریف کے اندر وفد عبد قیس کی اور دوسری روایتوں سے اس حدیث کو آپ نے پڑھ لیا ہے، جس حدیث میں اس کا ذکر آئے گا کہ 5واں حصہ مال غنیمت کا ادا کرنا یہ بھی ایمان اور اسلام سے ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن جعد نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، شعبہ نے روایت کرتی ہے ابو جمرہ سے، وہ فرماتے ہیں کنت اقعد، یعنی حضرت ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا یا بیٹھتا تھا۔ اقعد قعد یقعد، اس کا معنی بیٹھنا۔ فیجلسنی علی سریرہ، تو چونکہ وہ حاکم تھے تو وہ اپنے تخت سلطنت اور تخت حکومت پر مجھے بٹھا لیتے تھے۔ فقال اقم عندی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت ابو جمرہ سے فرمایا اقم عندی، میرے پاس ٹھہرے رہو، حتی اجعل لک سہما من مالی، یہاں تک کہ میں اپنے مال سے تمہیں ایک حصہ دے دوں، اپنے مال سے تمہیں ایک حصہ دے دوں۔ یہ کون سا مال؟ جو مال ان کو بطور وظیفہ ملتا تھا، اس مال سے کچھ حصہ دے دوں۔ فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، تو انہوں نے مجھے ٹھہرا لیا تو میں ان کے ساتھ میں 2 مہینے ٹھہرا۔ ثم قال، پھر ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا ان وفد عبد القیس، جو یہ سند ہے جو یہاں پر واقعہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے، امام مسلم نے اس طرز پر اس حدیث کو وہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ یہاں پر امام بخاری کی اس روایت میں یہ ہے کہ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو جمرہ سے کہا ان وفد عبد القیس، کہ بے شک عبد قیس کا وفد جس کا حاکم اشج تھا، ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ وفد کہتے ہیں قوم کے بڑے بڑے لوگ
جو کہ بادشاہ کی طرف یا حاکم اسلام کی طرف جائیں۔ اس جو بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اس کو وفد کہا جاتا ہے۔ ان وفد عبد القیس، قبیلہ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اب یہاں پر وفد ہے ماقبل میں، جبکہ آگے لما اتو یہ جمع کا صیغہ ہے، تو چونکہ وفد جو قافلہ ہوتا ہے وہ بہت سارے افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے ان افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے یہاں پر اتو کا ذکر ہے۔ فلما اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وفد عبد قیس کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، من القوم، کون لوگ ہو؟ تو یہ شک راوی ہے کہ سرکار نے من القوم فرمایا او الوفد کہا، کہ من القوم یہ سرکار نے فرمایا او من الوفد کہا، کہ کون قوم، کون لوگ ہو، یا کون وفد ہے یہ؟ قالو، تو ان لوگوں نے کہا ربیعۃ، ہم قبیلے ربیعہ کے لوگ ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، تو یہ بھی شک راوی ہے کہ سرکار نے مرحبا بالقوم کہا یا مرحبا بالوفد کہا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا مبارک ہو، خوش آمدید قوم، خوش آمدید وفد، یہ سرکار نے فرمایا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جب مہمان یا لوگ آپ کی بارگاہ میں آئیں، آپ کے پاس آئیں، تو ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے اور ان کے ساتھ خود خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ غیر خزایا ولا ندامہ، سرکار نے فرمایا کہ تم کو مبارک ہو، خوش آمدید، غیر خزایا ولا ندامہ۔ خزایا یہ خزیتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رسوائی۔ ندامہ یہ ندامتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شرمندگی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم کو خوش آمدید، تم آئے اس حال میں کہ نہ تم کو کوئی رسوائی ہے اور نہ ہی تم کو کوئی شرمندگی ہے، یعنی تم اپنوں میں آئے ہو جہاں پر نہ شرمانے کی تم کو، نہ ہی کسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی کسی شرم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو ان لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بیننا و بینک هذا الحی من کفار مضر۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں، الا فی الشہر الحرام، مگر شہر حرام میں۔ شہر حرام یعنی اشہر حرم جو ہیں وہ 4 ہیں، یعنی رجب، شوال، رجب اور ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے اشہر حرم کہے جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ان لوگوں نے جب یہ کہا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں مگر شہر حرام میں، تو 1 مہینہ ہی نہیں ہے بلکہ 4 مہینے ہیں، لیکن شہر حرام کہا یعنی جنس بول دیا ہے، اور جنس قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیننا و بینکا، یا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان ھذا الحی من کفار مضر، یہ کفار مضر کا ایک قبیلہ ہے۔ تو کفار مضر کا قبیلہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ 4 مہینے یہ وہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور ہی سے ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال کو کفار بھی حرام سمجھتے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں چونکہ اگر بیچ میں قبیلے کفار بھی پڑ رہا ہے تو وہ لوگ جنگ و جدال نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو امن و سکون ہوگا، اور ان 4 مہینوں میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ بیچ میں کفار ان سے کوئی مزاحمت نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو شہر حرام میں ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو پائیں گے۔ یا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ ہے، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، تو عرض کی یا رسول اللہ ہم کو ایک فیصلہ کن امر کا حکم دے دیجئے، نخبر به من وراءنا،
جس کی خبر ہم ان لوگوں کو دیں جا کر جو ہمارے پیچھے ہیں، یعنی جو لوگ نہیں آئے ہیں ان لوگوں کو ہم وہ باتیں جا کر بتا دیں۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے یا رسول اللہ ہم کو ایسے امر فیصل بتا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے ماں باپ والوں کو دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم جب کسی عالم دین سے کوئی بات سیکھو تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ جو لوگ نہیں جانتے ہیں یا جنہوں نے وہ بات نہیں سنی ہے۔ ایسے ہی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لوگ سفر کر کے آئے، جبکہ بیچ میں کفار مضر کا قبیلہ بھی تھا، تو پھر بھی یہ لوگ سفر کر کے آئے سرکار کی بارگاہ میں اور دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ بہتر ہے، سفر کیا جا سکتا ہے، سفر کرنا چاہیے۔ اور آگے کہتے ہیں وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، ایسا امر فیصل بتا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے بعد والوں کو دیں، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، ایسے ہی ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشربہ یعنی پینے کی چیزوں کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ ہم کون سی چیزیں پی سکتے ہیں، کون سے برتنوں میں پی سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ کون سی 4 چیزوں کا حکم دیا سرکار نے؟ فرمایا امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ان کو حکم دیا کہ صرف اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی صرف اللہ رب العزت پر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ قال، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے رسول و فرشتوں پر ایمان نہ لاؤ، یہ مراد نہیں ہے، جبکہ ہم نے مسلم میں آپ کو بتایا تھا کہ سرکار نے کہیں پر شرائع اسلام بھی بتائے اور بھی چیزیں بتائیں، تو سرکار نے ان کو حکم دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ قال اتدرون ما الایمان، سرکار نے فرمایا کیا تم جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کیا ہے، تنہا اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ درا یدری درایتن کا معنی جاننا۔ قالوا، تو وہ لوگ عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی بات معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ و رسولہ اعلم کہہ دینا چاہیے اور اٹکل سے بات کو نہیں بتانا چاہیے۔ قال، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی ایمان باللہ وحدہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور سرکار نے حکم دیا نماز قائم کرنے کا۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور حکم دیا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ وَصِيَامُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں تک 4 چیزیں ہو گئیں، 4 چیزوں کا حکم دیا، لیکن آگے ہے وَأَن تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور اس کا بھی سرکار نے حکم دیا کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ما قبل میں فرمایا گیا کہ 4 چیزوں کا حکم دیا تھا اور 4 چیزوں سے روکا تھا، تو یہاں پر تو 4 نہیں بلکہ 5 چیزوں کا حکم ہو گیا۔ تو اس کا جواب محدثین نے الگ الگ دیا ہے، لیکن بہتر جواب یہ ہے کہ ان تعطوا من المغنم الخمس جو ہے یہ کوئی الگ سے امر خامس نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے یہ، کہ مال غنیمت سے جو مال غنیمت ملتا ہے وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے ایک طرح کی، اور اس جیسے کہ دیگر مال میں زکوٰۃ فرض ہے ویسے ہی مال غنیمت میں بھی یہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں 5واں حصہ خرچ کرنا اور دینا یہ بھی
ایک طرح کی زکوٰۃ ہے، تو اس لیے یہ کوئی الگ سے امر نہیں ہے۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ جنگ اور جدال کرتے رہتے تھے تو ان کے حال کے مطابق یہی تھا کہ ان 4 چیزوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ حکم بھی دے دیں، وہ بات بھی بتا دیں جو ان کے لیے بار بار درپیش ہوتی تھی، یعنی مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ تو ان کے حال کے پیش نظر سرکار نے یہ الگ سے چیز بتا دی۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ کون سی 4 چیزوں سے منع فرمایا؟ عن الحنتم والدباء والنقیر والمزفت، ان 4 چیزوں سے سرکار نے منع فرمایا، حنتم سے، دباء سے، نقیر سے اور مزفت سے۔ حنتم سبز رنگ کا گھڑا کہلاتا ہے، اور دبا وہ کدو کہلاتا ہے جو پکا ہوا ہو اور اس کے اندر کا گودا نکال کر اس کا چھلکا جو ایک برتن کی طرح بن جاتا ہے اس کو دبا کہتے ہیں۔ والنقیر، ایسے ہی نبی کریم نے نقیر سے منع فرمایا۔ نقیر اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے بیچ کا حصہ کھود کر نکال دیا جائے اور اس کو برتن نما بنا لیا جائے اوکھلی کی طرح۔ والمزفت، سرکار نے مزفت سے منع فرمایا۔ مزفت اس برتن کو کہتے ہیں جس پر تار کول لگا دیا گیا ہو، یا کول تار بھی کہتے ہیں، کول تار لگا دیا گیا ہو۔ وربما قال المقیر، تو کسی روایت میں مزفت ہے جبکہ کسی روایت میں مقیر بھی ہے، تو کبھی سرکار نے مزفت کی جگہ پر مقیر بھی فرمایا ہے۔ مقیر کا معنی بھی وہی تارکول والا برتن ہے، یعنی ان 4 برتنوں سے منع فرمایا۔ 4 برتنوں سے منع فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 4 برتنوں کا استعمال ہی نہ ہو، ان 4 برتنوں سے دور رہیں، بلکہ مراد یہ ہے ان 4 برتنوں میں نبیذ نہ بنائیں، کیونکہ ان 4 قسموں کے برتنوں میں عام طور سے شراب لوگ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے پورے طور سے انحراف کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ ان 4 برتنوں میں نبیذ بھی نہ بنائیں، تاکہ شراب سے پورے طور سے نفرت ہو جائے۔ تو نبیذ، ان 4 برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، کیونکہ نبیذ پینا یہ مباح ہے، جائز ہے۔ نبیذ وہ شیرہ ہوتا ہے جو کہ کھجور وغیرہ پانی میں ڈال کر وہ لیس دار ہو جاتا ہے، تو وہ پانی اہل عرب شوق سے پیتے ہیں، اسی کو نبیذ کہتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نبیذ پینا جائز ہے تب تک جب تک کہ وہ مسکر نہ ہو اور اس کے اندر تیزی پیدا نہ ہو۔ وقال، اور سرکار نے ارشاد فرمایا، احفظوہن، ان سب باتوں کو یاد کر لو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور ان سب باتوں کی خبر ان کو دو جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی جو لوگ نہیں آئے ہیں، اپنے قبیلے میں جا کر ان سب کی باتیں، یہ سب باتیں ان لوگوں کو بتاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو بتاؤ، اس لیے تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو علم ان کو حاصل ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خزایا یہ خزیتن کی جمع ہے، خزیتن کی نہیں بلکہ خزیان کی جمع ہے۔ ایسی ندامہ یہ ندمان کی جمع ہے بمعنی شرمندہ، اور خزایا یہ خزیان کی جمع ہے، یہ بمعنی رسوا ہونا۔ اور باقی میں تفصیل سے گفتگو مسلم شریف کے اسی باب کے تحت، اسی حدیث کے تحت تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔